وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 40. آج کا سبق کا نمبر 1355 ہے. آج کا موضوع کیا ہم صرف دنیا ہی کے طالب ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 38. اسمع بہم و ابصر، کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے. یوم یأتوننا، جس دن ہمارے پاس آئیں گے. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم آج صریح گمراہی میں ہیں. دیکھیں، یہ ہمارے بارے میں ہے مضمون. ہم گونگے اور اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں، اور یہ پردے ہیں. یعنی دنیا میں تو دیکھیں، بہرحال میں اس آیت کا تھوڑا سا آپ کو بتاؤں. اسمع بہم و ابصر، یہ یعنی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 37 کے ساتھ. یہ جملہ جڑا ہوا ہے کہ جس دن ہمارے پاس آئیں گے، یعنی بڑے دن کے آنے کی خرابی ہے. فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم. تھوڑا سا یہ ٹیکسٹ کے متعلق تھوڑا آپ سمجھ لینا کہ یہ جو دین میں اختلاف کرنے لگے اور حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے لیے جو ہے پھر بڑی خرابی ہے. فویل، تباہی ہے، ہلاکت ہے، خرابی ہے. ایک بڑے دن کے آنے سے بہت بڑی خرابی ہے. اب اس دن کیا ہوگا؟ اس دن تو یہ خوب دیکھنے لگیں گے اور سننے لگیں گے. ظاہر ہے، دیکھیں وہاں تو پردہ ہٹ جائے گا نا. یوم تبل السرائر، اس دن راز فاش ہو جائے گا. یوم یکشف عن ساق، اور وہ دوسرا جو ہے فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. اب دیکھیں اس میں مضمون کیا ہے جو ہم آیت 38 نمبر پڑھ رہے ہیں. اس میں مضمون یہ ہے کہ دنیا کا جو امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا ہے نا، تو اس میں یعنی ایمان بالغیب معتبر ہے. ابھی حقیقت پر پردہ ہے ظاہر کا. حقیقت تو آج بھی واضح ہے لیکن اس پر ایک پردہ ہے. جیسا کہ دیکھیں، یہ سٹیج ڈرامے ہوتے تھے ہمارے زمانے میں. کالج میں ڈرامہ سوسائٹیاں ہوتی تھی
اور ایک ہال میں ایک بڑا پردہ ہوتا تھا، اور اس کے پیچھے جب تک ڈرامہ شروع نہ ہوا ہوتا تو پیچھے جو ہے وہ تیاریاں ہوتی تھیں بیک سٹیج، اور جب وہ اعلان ہو جاتا یعنی وقت ہو جاتا تو پردے ہٹا دیے جاتے تھے، تو جو پردے کے پیچھے تھا وہ نظر آنے لگتا تھا۔ دیکھیں دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک امتحان ہے، اور ایمان بالغیب معتبر ہے، یہاں مشاہدہ نہیں ہے، یہاں حقیقت چھپی ہوئی ہے، پردے کے پیچھے ہے، اور ظاہر کے پیچھے حقیقت ہے۔ یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں، یہاں بہت بڑا مضمون ہے نا، اسمع بہم و ابصر۔ دیکھیں ایمان بالمشاہدہ معتبر نہیں ہے، اور دیکھیں اللہ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مطالبے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دکھائے وہ مطالبے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قادر تھا، لیکن نہیں، وہ اس کا الگ مضمون ہے۔ لیکن معجزات کی بنا نوح علیہ السلام کا کوئی معجزہ آپ کو نہیں معلوم، حضرت قوم ہود جو کہ صالح علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کا تو خیر ایک مطالبے پہ معجزہ بعد میں سامنے آیا، لیکن جب انہوں نے ابتدا کی تو معجزہ نہیں دکھایا۔ اور اسی طرح جو یہ تو قوم سمود کا، اور جو قوم عاد تھی، جو قوم عاد تھی اور قوم صالح تھی، ان کے پیغمبروں نے ابتدا میں وہ نہیں دکھایا۔ یہ تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ ان کو معجزات دے کے بھجوایا گیا تھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن کسی نے مان کے نہیں دیا۔ فرعون تو نہیں مانا اور انکار کر دیا۔ تو ہم دیکھیں یہ ایمان بالغیب معتبر ہے، مختصر میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، ایمان بالغیب معتبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے اور سننے کے لیے آنکھیں اور کان دیے ہیں، اور پھر سمجھنے کے لیے جو ہے وہ دل دیا ہے۔ یہ سوچنے اور سمجھیں اور دیکھنے اور سننے سے حق ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں حق کیا ہے۔ ایمان بالغیب معتبر ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور جب تک پردہ ہے تو ایمان معتبر ہے، جب پردہ ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ ایمان قبول نہیں ہوتا۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں نزع کے وقت جو ہے توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت انسان حقیقت نظر آ جاتی ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نظر سے میں وہ پردے ہٹا دوں گا، آج تمہاری نظر تیز ہو جائے گی، لیکن فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ وہ تو پھر دارالجزا میں بات چلی جاتی ہے، یہ دارالعمل ہے، اور دارالعمل میں جو ہے وہ ایمان بالغیب معتبر ہے۔ اچھا اب مسئلہ کیا ہے؟ اسمع بہم و ابصر، اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے یا آپ حقیقی آوازیں سننے لگیں، تو اس سے پہلے جو ہے آپ کو ایمان لانا چاہیے، اور وہ ایمان معتبر ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کی کانوں اور آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں تو ایمان بالغیب جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتا، اور ہوتا ہے یہ۔ اب مثال کے طور پہ دیکھیں کہ قبر میں جب وہ فرشتے آتے ہیں اور سوال و جواب میں مردہ فیل ہو جاتا ہے تو وہ منکر نکیر ان کے پاس گزر ہوتے ہیں، یعنی آلات ہوتے ہیں بڑے بڑے مارنے کے لیے، اور وہ پھر مارتے ہیں اس کو۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی چیخیں سوائے ثقلین کے باقی مخلوقات سنتی ہیں، لیکن ہمیں تو کچھ نہیں، ہمیں تو کچھ سنائی نہیں دیتا۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک بات میں کہہ دوں، مسئلہ ہمارا ہے سارا۔ یہ ظالم کون ہے؟ ظالم ہم آج ہیں۔ آج ظالم کون ہے؟ ہم ہیں۔ آج کا مسلمان حق کو نہ جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے، اور اگر کوئی اسے بتا بھی دے
تو یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ سارے معجزات، ان کی پیدائش معجزانہ طور پہ ہوئی، پھر انہوں نے جو معجزات پیش کیے وہ اس کا بھی لوگوں نے انکار کر دیا. آج بھی ہمارے سامنے قرآن ایک معجزہ ہے، اس کی مثال قیامت تک کوئی نہیں بنا سکتا. قرآن یعنی معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جس سے انسان عاجز ہو. قرآن ایک زندہ معجزہ ہے میرے نبی کا، لیکن ہمارے سامنے ہے، ہم اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم اسے جھٹلا رہے ہیں، اور جھٹلا کر ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. بہت بڑا ظلم ہے جو ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں. یعنی لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں ہے. یہ ظالم کون ہے؟ آج ہم ظالم ہیں. ومن اظلم ممن کذب علی اللہ ممن افترا علی اللہ. دیکھیں، ظالم جو اللہ کے دین کو جھٹلانے والے ہیں. آج کا مسلمان جو ہے دین کو جھٹلانے والا ہے. ما نزل اللہ من شیء، ہمارا جو عملی طور پہ قول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے تو کچھ ہمارے عمل کے لیے کچھ ہمیں بھجوائے نہیں ہے کوئی قانون. وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ إِذْ جَاءَهُ، اور یہ حق کو جھٹلائے جب حق اس کے پاس آ جائے. یعنی یہ سب سے بڑا ظالم ہے قرآن کی روح سے. ہمارے پاس حق آ گیا ہے، قرآن موجود ہے، لیکن ہم حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس آیت میں. اس سے پہلے جو آیت ہے وہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، جو کافر ہیں، جو جنہوں نے دین میں اختلاف کیا. اب یہ تو دیکھیں، میں اس آیت کے حساب سے ہی میں آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، یعنی جو دین میں اختلاف کرتا ہے اس کو یہاں اللہ تعالیٰ کافر قرار دے رہے، حق سے انکار کرنے والا. دیکھیں، کافر کا تو ایک روایتی مطلب ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، لیکن جو حق سے انکار کرتے ہیں، آج کا مسلمان سب کے سب یہ حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، زندگی آخرت کی کامیابی کے لیے، محض آخرت کی کامیابی کے لیے گزارنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، قرآن کو اپنا امام بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ کی ملاقات کی تیاری کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. کیوں؟ کہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بہت بڑے نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. آج کون جھٹلا رہا ہے اللہ کی ملاقات کو؟ ہم جھٹلا رہے. تو بہرحال یہ مسئلہ ہے اور آپ کو دیکھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ. تو ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، ان 2021 کے مسلمانوں کے بہت اچھی طرح سننے لگیں گے اور دیکھنے بھی لگیں گے، لیکن آج جو ہے یہ 2021 کے مسلمان آج جو ہے یعنی اسمع بہم و ابصر یوم یاتوننا، جب ہمارے پاس آئیں گے تب تو ان کی جو پردے چونکہ ہٹ جائیں گے تو خوب دیکھنے لگیں گے، سننے بھی لگیں گے. لیکن آج ہم مسلمان جو ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ واضح گمراہی میں ہے، یہ آج کا مسلمان. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے جب سارے معاملے کا فیصلہ ہوگا، فیصلہ ہو جائے گا کام کا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور
یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ یہ کون ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ یہ ہم۔ کون غفلت میں ہے؟ ہم۔ لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 39 میں یوم حسرت قرار دے رہا ہے کہ اس دن یہ لوگ، یعنی وہ حسرت کا دن ہوگا، افسوس کا دن ہوگا، حسرت۔ قرآن میں ہے دوسری جگہ، میرے خیال سے 15ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں، وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن ظالم، وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اپنی انگلیاں مارے افسوس کے کاٹ کاٹ کھائے گا، اور وہ یہ افسوس کرے گا کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس کو افسوس ہوگا اس دن، کاش میں اس شخص کے ساتھ دوستی نہ کرتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، اس نے تو مجھے گمراہی کر دیا حق سے، اللہ کی یاد سے، نصیحت سے، اضلنی گمراہ کر دیا جب نصیحت میرے پاس آ گئی۔ تو وہ افسوس کا تو دن ہے، اور افسوس تو دیکھیں، یعنی جب موت آئے گی نا، یہ پھر تمام جو ہے پھر ہم افسوس کریں گے۔ افسوس کس دن شروع ہوگا؟ جب ہماری یعنی قبر میں پہلی رات سے ہمارا افسوس شروع ہو جائے گا، جب ہمیں مارا جائے گا برے طریقے سے، بہت برے طریقے سے پٹائی شروع ہو جائے گی ہماری، دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی۔ ہاں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ کون سے مسلمان؟ یہ 2021 کے مسلمان۔ یہ ہمارا حال ہے۔ قرآن، آپ کسی اور پر چشمہ کرنے کی کوشش نہ کریں اس کو، اما لکا و اما علیکا، یا ہم اس کے مصداق ہیں یا اس کے خلاف ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جب کام کا فیصلہ ہو جائے گا تو اب کام دیکھیں، فیصلہ تو ہم اپنے بارے میں تو کر چکے ہیں۔ آج تھوڑا سا اس بات پہ بھی اس طریقے سے بھی غور کریں، آج ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میرا جینا مرنا تو دنیا کے لیے ہے، میری زندگی تو دنیا کے لیے ہے۔ آپ کو محبوب بھی دنیا ہے، مطلوب بھی دنیا ہے، آپ کا مقصود بھی دنیا ہے، یہ فیصلہ ہم کر چکے ہیں۔ وہاں تو صرف نتیجہ سامنے آئے گا، یعنی وہ ہم اپنی کتاب جو ہے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ جو ہمارا اعمال نامہ ہے دراصل یہ ہم نے لکھ دیا ہے اس میں۔ آج دیکھ لیں، میں تو پڑھ رہا ہوں، آپ لوگوں کیا کتاب میں لکھ رہے ہیں؟ آپ نے اپنی کتاب کے سرے میں لکھا ہے کہ میری زندگی، میری موت دنیا کے لیے ہے، میں دنیا ہی کا طلبگار ہوں، دنیا ہی مجھے محبوب ہے، دنیا ہی میرا مطلوب ہے، اور دنیا ہی میرا مقصود ہے۔ یہ اس کے دیباچے میں ہم نے لکھا ہوا ہے، اپنی کتاب کے دیباچے میں ہم نے لکھا ہوا ہے، جو تمہید ہے، اس میں آپ نے اپنا مقصد حیات کا تعین کر لیا ہے۔ جو آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، اس نے دیباچے میں لکھا ہے کہ میں فلاں فلاں کا بیٹا، اور بس میں اب دنیا میں آ گیا ہوں، اب میں جتنا بھی عرصہ رہوں گا میرا مقصود بھی دنیا ہوگی، مجھے محبوب بھی دنیا ہوگی، مجھے مطلوب بھی دنیا ہوگی، میرا دین سے اگر تعلق ہوگا بھی تو وہ سرسری سا تعلق ہوگا۔ اور یہ ہم نے فیصلہ اپنا لکھ دیا ہے کتاب میں کہ دین کو میں اپنی خواہشات کے تابع کر کے زندگی گزاروں گا، میں دین میں مکمل داخل نہیں ہوں گا، میں کبھی کامل اتباع نہیں کروں گا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ میرا معبود نہیں ہے۔ یہ ہم نے اپنی کتاب کے دیباچے میں لکھ دیا ہے تمہید کے طور پہ۔ پھر تو ہمارے اعمال ہیں، آپ دیکھ لیں، ہمارے اعمال جو ہیں ہمارے یقین کی شہادت دیتے ہیں۔ ہم نے یہ لکھ دیا ہے اپنے کتاب کے دیباچے میں کہ آخرت پر میرا یقین نہیں ہے، نہ جنت سے میرا کوئی سروکار ہے، جنت کی نعمتوں سے، نہ دوزخ کے عذاب سے میرا کوئی سروکار ہے، مجھے تو دنیا کا مفاد درکار ہے، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت،
زن، زر، زمین، یہی میرا مقصود ہے، یہی مجھے محبوب ہے اور یہی میرا مطلوب ہے۔ یہ فیصلہ ہم کر چکے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں تو دیکھیں ایک میری حیثیت جگانے والے کسی ہے، حقیقت بتانے والے کسی ہے، حقیقت میں ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض منافق تھے اور بعض کڑا وقت آتا تھا تو وہ حضور سے کہتے تھے کہ ولا تفتنی الا فی الفتنۃ، پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا تھا الا فی الفتنۃ سقطوا، کہ مجھے کچھ آزمائش میں نہ ڈالیں، میں اس آزمائش میں نہیں پڑ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جواب دیتا ہے کہ یہ آزمائش تو میں پڑھ چکے ہیں، انہوں نے اپنے لیے ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کیا انہوں نے ایک کام کا فیصلہ کر لیا ہے، حق کی مخالفت کا فیصلہ کر لیا ہے، تو سن لو میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ وَإِنَّ الْجَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم نے گھیرا کر لیا ہے کافروں کا۔ اللہ اللہ، تو یوم حسرت کہا گیا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ، آپ ان کو ڈرائیے، یوم الحسرہ اذ قضی الامر، اس حسرت کے دن سے جس دن سارے معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا، یعنی فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ دیکھیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ ہم کر چکے ہیں، اب آخرت میں تو وہ ہمارے سامنے ہوگا جب ہم خوب سننے لگیں گے، ہم خوب دیکھنے لگیں گے۔ فلما رأى المجرمون النار، مجرم جب آگ کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے اس وقت وہ حسرت کریں گے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ غفلت میں ہے کون؟ آج کے مسلمان۔ یہ حقیقی طور پر مومن ہونے کے لیے، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، خاص طور پہ یہ جملہ سامنے کا ہم دیکھ لیں کہ آج دنیا کی وجہ سے آخرت سے ہم نے پیٹھ پھیر لی ہے اور ہم پہ ایک نشہ طاری ہے دنیا کا۔ یہ بڑے میں الفاظ جو میں نے ابھی کہے ہیں میں اس پہ سوچ رہا ہوں، لیکن مجھے بڑے پرحکمت نظر آ رہے ہیں۔ ہم لوگ دنیا کے نشے میں ہیں اس وقت، ظاہر کا نشہ، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن نشہ جو ہے، نشہ جب طاری ہوتا ہے نا، جو نشہ بھی ہو، جب وہ انسان ٹن ہو جاتا ہے تو وہ کسی کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہم ظاہر کے نشے میں ٹن ہے، اتنا یعنی دنیا کی محبت اتنے ہمارے دلوں میں ہمارے رچ بس گئی ہے کہ کسی واضح ناصح کی نصیحت اور واعظ کا واعظ اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کا ہمیں پتہ تک نہیں ہے، نہ پتہ ہے نہ پتہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے۔ دیکھیں ہم سب لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، ایک گہری نیند ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی گھوڑے بیچ کے سو رہا ہے، آپ لاکھ دمامے بجاؤ اور ڈھول بجاؤ اور وہ، ورنہ میں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایسی باتیں آپ کو کرتا ہوں کہ یہ جگانے والی ہیں۔ میں آپ کو کسی خوش فہمی میں نہیں ڈالنا چاہتا اور نہ ڈالتا ہوں، میں بتاتا رہتا ہوں واضح طور پہ۔ میرے آپ جو موضوعات ہیں اس کو آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جاگ جائیں، اور یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، وہ میں کر رہا ہوں۔ لیکن وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، میرے سامنے جو لوگ ہیں وہ نشے میں دھت ہے، دنیا کے نشے میں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس ہو سکتا ہے سونا ہو، چاندی ہو، آپ کے پلاٹس ہوں، آپ بہت دنیا کا مال و دولت سمیٹ چکے ہوں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یا آپ کی کوئی حیثیت ہو۔ ہر شخص جو ہے ایک نشے میں ہے، ایک اپنی انا کے نشے میں ہے، میں
میں اور میں. اب میں کا پھر دائرہ کار آپ چھوٹا کر لیں یا بڑا کر لیں، وہ تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے دائرے میں ہیں. لیکن ہر شخص اس وقت امت محمدیہ جو برائے نام لوگ ہیں، یہ دنیا کے نشے میں دھت ہے اور سو رہے ہیں، جاگنا بھی نہیں چاہتے. کوئی جگاتا ہے ان کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. میری باتوں پہ بہت سے لوگ تعجب کرتے ہیں، میرے ساتھ نہیں دیتے اور نہ میری بات مانتے ہیں، یعنی جو دعوت ہے وہ قبول ہی نہیں کرتے. میرا تو یعنی 25-30 سال ہونے کو ہیں میری دعوت کو، لیکن کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ بس ظاہر کے نشے میں ہیں. مجھے کہتے ہیں اپنے عمل سے کہ ہمیں نہ چھیڑو، بس ہم جانتے ہیں، تم سے زیادہ ہم جانتے ہیں، تم کیا جانو گے ہم جانتے ہیں. یہ لوگ ایسا مجھ سے اپنے عمل سے کہتے ہیں کہ بس ہمیں چھوڑ دو، ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے تو کوئی جاننے کا وہ نہیں کیا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے، اور جاننے والی ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور میں تو آپ کا اس کا کلام اور اس کا ترجمہ پڑھ کے بس آپ کو بتاتا ہوں، اور تو میری کوئی دعویٰ نہیں ہے، نہ علم کا ہے، نہ کسی چیز کا میرا دعویٰ نہیں ہے. آپ کو معلوم، نہ تقوی کا، نہ علم کا، کسی چیز کا کوئی دعویٰ نہیں ہے. بس کوشش ہے علم سیکھنے کی اور بندگی کرنے کی، بس یہی بات ہے. ختم بات ہو جاتی ہے، میری بات یہاں تک ختم ہو جاتی ہے. میں سیکھنے والا ہوں علم کو، اور اللہ کی بندگی کی کوشش کرتا ہوں. جو بھی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے میں کوشش کرتا ہوں بس. اور ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. انا نحن نرث الارض ومن علیہا، بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور جو کچھ اس پر ہے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تم لوگ بھاگ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لوگ مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، ہماری طرف واپس لوٹ کے آؤ گے اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا. ثُمَّ نُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو عمل تم نے اختیار کیا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. وانذرهم یوم الحسرة اذ قضی الامر وهم فی غفلة وهم لا یؤمنون. انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے، مگر ظالم آج صریح گمراہی میں ہیں. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈرا دو جب بات فیصل کر دی جائے گی، اور ہے ہاتھ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں، اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم